یہ باغ جو تھا وہ عتبہ شیبہ کا تھا، وہ اس باغ کے مالک تھے۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی، اور ایک غلام کو اور ایک ملازم کو اور نوکر کو جو یہاں کام کرتا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکرام کیا، اللہ نے اس کو اسلام سے اور عزت سے نوازا۔ اب ہم جا رہے ہیں اس پتھر کی زیارت کرنے کے لیے کہ جہاں آپ علیہ السلام نیچے تشریف رکھتے تھے، اور کافروں نے جب یہ سوچا کہ حضور بیٹھے تو حضور پر پتھر گراتے ہیں، انہوں نے پتھر گرایا تو حضور پر وہ پتھر گرنے کے بجائے ہوا میں معلق ہو گیا اسی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، کچھ نہیں بتائیں، تاکہ آپ خود محنت کریں، خود کوشش کریں، خود ڈھونڈیں جا کر۔ ٹھیک ہے، اور کنواں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے پانی پیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پونے میں ہے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، بالکل اس کے بغل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ زخمی بھی تھے اور بہت زیادہ آپ تھکے ہوئے تھے، پریشان بھی تھے، اور یہ باغ تھا یہاں انگوروں کا۔ ظن غالب ہے کہ یہی وہ جگہ ہے۔ فرمایا کہ ذاک اخی کان نبیم وانا نبی، وہ میرا بھائی ہے اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت عداس نے اسلام قبول کیا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب ہم مکہ مکرمہ سے طائف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ استاد جی حضرت مولانا عبدالکریم صاحب اور یہ ہمارے بھائی اور شاہ جی اور ہمارے حضرات میزبان شعیب بھائی، اور سامنے حضرت تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور حضرت کی سربراہی میں یہ قافلہ طائف کے لیے انشاءاللہ اب سے کچھ دیر کے بعد روانہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی وہ دردناک یادیں جو طائف سے وابستہ ہیں، جتنی انہوں نے مشقتیں اٹھائیں اس دعوتی سفر میں، وہ ساری انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ولاگ میں آپ نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت اس گاڑی میں تشریف فرما ہیں، اور ابھی ہم دوسری گاڑیوں میں بیٹھیں گے۔ یہ سب ساتھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھائی عبدالقادر ہیں، ایک پائلٹ آپ ہیں ہمارے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ یہ والی؟ ہاں یہ والی آپ کے پاس ہے۔ اور اس طرف ساتھی ہیں یہ عبدالرحیم کیمرہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی عثمان، خیریت؟ ماشاءاللہ۔ عبدالرؤف، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ ہاں یہ والی گاڑی آپ کے پاس ہے۔ جی تو ناظرین، شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے طائف کے راستے میں ہیں، اور یہ میرے عقب میں آپ کو جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سلسلہ پیچھے عرفات سے ملتا ہے، اور یہاں ہم رکے ہیں ایک پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی میں فیول ڈلوانے کے لیے، اور اب بس انشاءاللہ عصر کی مثل اول کے مطابق یہاں پہ آف کورس آپ کو پتہ ہے اذانیں ہوتی ہیں، تو یہ اذان ہو رہی ہے عصر کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ طائف میں ہم نماز عصر بھی جا کے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ میں بس ایک بات یہ کہ سوچ رہا تھا ابھی راستے میں کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے انہوں نے طائف کا سفر کیا تھا، اور کتنی مشکلات انہوں نے وہاں پہ جھیلیں۔ یعنی آج بھی ہم صرف طائف کا نام سنتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشقتوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو، الحمدللہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اس قدر یعنی نوازا ہے کہ ہم بڑی راحت سے اب اس طائف کے اندر جا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ، اور راستے میں اتنے خوبصورت، اتنی زبردست فیسیلیٹیشن ہے، اور وہاں جا کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے، اور ان کی ان تکالیف کو رہتی دنیا تک ہر آنے والا بچہ، بڑا بوڑھا جوان خراج تحسین پیش کرتا رہے گا، اور ان کے طفیل اللہ کریم سے اپنی مصائب، اپنی مشکلات
کی آسانی طلب کرتا رہے گا. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو اس کائنات میں تقسیم ہوا، ان تکالیف کا صدقہ ہے کہ آج امت اتنی آسانیوں میں ہے. اور یہ مکہ ماشاءاللہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنتا جا رہا ہے دن بدن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو وہاں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری زیارات انشاءاللہ کرانی ہے اس ولاگ کی. میں خود بہت ایکسائٹڈ ہوں اس ولاگ کے لیے، اور میرا خود پہلا سفر ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی وہاں انشاءاللہ ان کی زیارت کا موقع ملے گا اس کیمرے کے تھرو کہ آپ کا ایمان انشاءاللہ ضرور تازہ ہوگا. پھر حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی سربراہی میں ایک قافلہ جا رہا ہے، تو حضرت کو جس طرح سے جتنی گہرائی سے وہاں کی معلومات ہیں یقینی طور پہ وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہت لطف آئے گا، بہت ایمان تازہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، کچھ نہیں بتائیں، تاکہ آپ خود محنت کریں، خود کوشش کریں، خود ڈھونڈیں جا کر. اب آپ کو ہجرت کہاں کرنی ہے یہ تو آپ بتا دیں کہ ہجرت کرنی ہے، کہاں کرنی ہے یہ آپ کو نہیں بتایا گیا تھا. کچھ علامات، کچھ خواب میں کچھ چیزیں یا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں بتایا. تو آپ اتنی کوشش کی، آپ موسم حج میں، مینا میں، عرفات میں، مکہ میں، جہاں جہاں میلے لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، قبائل کے سرداروں سے بھی مل رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہیں. اتنا طویل چلتا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ خود محنت کریں، خود کوشش کریں. جب نبی کو خود کوشش کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، اسباب اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، تو دوسرا کون کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ ہماری گود میں ایسی آ کر طائف شہر، یہ سٹی طائف ہے، یہ سٹی یہ الہدہ ہے. ابھی طائف جو شہر شروع ہوگا آگے تقریباً 6-7 منٹ کا راستہ ہے، اس کے بعد طائف شہر آئے گا. لیکن ہم نے جیسے طائف نہیں جانا، ہم طائف جو ہے نا سائڈ پہ ناظرین محترم، اس وقت ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ مسجد عداس ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. یہ پیچھے کھجوروں کے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ کھجوروں کے وہی باغات ہیں، اور یہاں اب آپ کو انشاءاللہ زیارات کراتے ہیں. یہ جو ہے ایک شہر ہے طائف کا، چھوٹا سا جی وادی ہے. صحیح. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آئے تھے تو زخمی ہو گئے تھے. جی. تو یہاں پہ باغ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے، اور یہاں باغ میں بیل کے درخت کے نیچے انگور کھائے تھے. صحیح. تو یہ وہی جگہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھتے رہیں. اور جو ہے وہی جو ہے اثرات تقریباً ابھی یہ کونے میں کنواں ہے، کونے پہ یہاں. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پانی پیا تھا. یہ باغ وہی، یہ جگہ وہی ہے، باغ بھی وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور کنواں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے پانی پیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں کونے میں ہے. چلیں ماشاء اللہ. ہاں جی بالکل اس کے بغل میں. اس زمانے کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے مطابق یہاں پہ پہلے صرف انگور بیچتے تھے. تو یہاں ابھی تو ماشاء اللہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بازار بن گئی ہے. یہ ہے نا انگور. السلام علیکم. یہاں کی ٹیم جو ہے
ماشاء اللہ. تو یہی وہی باغ ہے یہاں سے جو ہے على يمينك يكون البئر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم شرب منه الماء تحت الشجرة. كان متعورا في الدماء فجلس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه الماء من البئر، والآن البئر موجود. طبعا المزرعة هذه عتبة عتيبة، فحضروا له العنب ضيافة كالضيافة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكل العنب وجلس وانبسط وارتاح وغسل وارتاح ورجع. یہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ زخمی بھی تھے اور بہت زیادہ آپ تھکے ہوئے تھے، پریشان بھی تھے. اور یہ باغ تھا یہ انگوروں کا. ظن غالب ہے کہ یہی وہ جگہ ہے، یقین سے کہنا تو مشکل ہے. تو اس وقت انہوں نے انگور پیش کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان کو تناول فرمایا انگوروں کو. تو عداس بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ ان ھذا الکلام لا یقولہ اہل ھذی البلاد، کہ بسم اللہ پڑھنا یہاں تو اس علاقے میں کوئی نہیں کہتا. تو آپ نے بہت حیران ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عداس سے پوچھا کہ من اہل ای بلاد انت یا عداس، کہ تم کس علاقے کے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور من اہل نینوا کے علاقے سے میرے تعلق ہے. تو آپ نے فرمایا من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متہ، کہ نینوا وہ جو یونس اسلام کا علاقہ ہے. عداس نے کہا ما یدریک، آپ کو کس نے بتایا کہ یونس بن متہ کا وہ علاقہ ہے؟ فرمایا کہ ذاک اخی کان نبی وانا نبی، وہ میرا بھائی ہے اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. تو حضرت عداس نے اسلام قبول کیا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت میں گر پڑے اور آپ کے سر کو بھی بوسہ دیا، آپ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور آپ کے قدموں کو بھی بوسہ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ پیروں کو بوسہ دینا بھی ٹھیک. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ باغ جو تھا وہ عتبہ شیبہ کا تھا، وہ اس باغ کے مالک تھے. ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی اور ایک غلام کو اور ایک ملازم کو اور نوکر کو جو یہاں کام کرتا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا. اللہ نے اس کو اسلام سے اور عزت سے نوازا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. بڑا بن جانا، دنیا میں دولت ہونا، باغ ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل ایک اللہ کا فضل کس پہ ہوتا ہے. جی ہم مسجد عداس سے ابھی نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے ہیں اور ابھی ہم اس باغ میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگور تناول فرمائے تھے اور زخمی حالت میں جب حضور وہاں تشریف لائے اور وہاں حضور نے استراحت فرمائی. اس باغ کے اندر ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. یہ وہ باغ ہے. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں وہ کنواں بھی ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا. آگے کی طرف جس میں سرور عالم
कुशादा सीनाए अक़दस गुदाज़ो नर्म मुस्तहकम दंदाने मुबारक आपके खुर्शीद के ज़र्रे दंदाने मुबारक आपके खुर्शीद के ज़र्रे शबे तारीक में तारों से ज़्यादा जो चमकते थे बयाना कर ये वो बाग है आप देख रहे हैं यहाँ पे असली हालत में अभी तक यहाँ पे उसी तरह ये देहात मौजूद है और माशाल्लाह। और यहीं पीछे कुआं है, अभी इस वक्त कुआं बंद है वरना आपको कुआं भी दिखाते। और यहाँ देखिए बिल्कुल कोई पुराने ज़माने का सारा मामला। और ये जहाँ मस्जिद अद्दास है जिसके बारे में आपने हज़रत उस्ताद साहब से तफसीलात सुनी है। सलाह अस्सलाम। जी तो नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं उस पत्थर की ज़ियारत करने के लिए कि जहाँ आप अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ रखते थे और काफरों ने जब ये सोचा कि हुजूर बैठे तो हुजूर पर पत्थर गिराते हैं, उन्होंने पत्थर गिराया तो हुजूर पर वो पत्थर गिरने के बजाय हवा में मुअल्लक हो गया उसी तरह। तो वो पत्थर इसी तरह अभी भी उसी हालत में मुअल्लक है, तो वो पत्थर उसकी ज़ियारत आपको कराते हैं इंशाअल्लाह। जी शेख आप यहाँ आइए, आप बताइए ज़रा। ये एक पत्थर है जिसका मैंने आपको बताया, शेख नज़ीर हमें बताएंगे मज़ीद। अब यहाँ के सामने जी भैया, जो पत्थर के सामने दो पत्थर है जी, पत्थर जो है उसके नीचे दो पत्थर लगे हुए हैं जी वो नहीं, उसके बगल वाला जो खड़ा है सीधा होकर जी उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सही है। तो वही पत्थर के बारे में कह रहे हैं कि वही पत्थर ऊपर से गिरने वाला था, लेकिन उन्हें बहुत धक्का लगा। आगे भी नीचा ही थी, गिरने वाला था, लेकिन अल्लाह की जो है तरफ से जो है उसको वहाँ भी तक वहाँ रुका हुआ है। तो हुजूर यहाँ नीचे तशरीफ रख आप सलाह मस्जिद अभी तो मस्जिद बनी है यहाँ पे, जैसे कोई पहाड़ी था जी ऊपर से बिल्कुल जैसे खाली था, तो आप सलाह यहाँ तस्वीर बैठे थे तो ऊपर से वो पत्थर करा रहे थे। ये वही जगह कह रहे हैं कि वही जगह है। अल्लाह आलम। इस वक्त हम सऊदी अरब के मरी शफ़ा में मौजूद हैं और ये पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं नाज़रीन मोहतरम, और ये मनाज़िर हैं। यहाँ सर्दी है इस वक्त, सही ठंड है, अब सर्द हवाएं हैं और ये महीना है मार्च का। और मक्का में अगर आप चले जाएं तो जो टेम्परेचर वहाँ पे 35-39 के दरमियान है, यहाँ पे वो तकरीबन 10 है। तो आप अंदाज़ा लगाते सकते हैं कितनी सर्दी है। और इसका एक और सबूत मैं आपको देता हूँ, वो ये कि हजरात किस तरह मजलिस लगा के बैठे हैं आग जला के। ये अरब वेडिंग के लिए दूल्हा भी आपके सामने। ओह माशाल्लाह, कैनेडियन दूल्हा। अब्दुल रहीम, अब्दुल शकूर, अब्दुल कादिर, नाम माशाल्लाह। ये डॉक्टर इब्तिसाम इलाही ज़हीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त उम्रे के सफ़र पे हैं और शेख अल-हाफिज़ नज़ीर साहब की माहियत में, उनकी मेज़बानी में इस वक्त ताइफ और शफ़ा के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर आके बहुत खुशगवार हैरत हुई, बहुत ही अजीब ज़बरदस्त नज़ारे मिले और उन जगहों की ज़ियारत भी की जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के बाद जिस बाग में आप वसल्लम ने पनाह ली थी। और मस्जिद अदास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह असर पढ़ी और अदास से उन्होंने जिस तरीके से आपको अंगूर पेश फरमाए थे, साहब ने उसकी तफसील बयान फरमाई। मैं जमात रशीद के तमाम इस टीम और अपने साथियों, तमाम उलमा की जानिब से शेख अल-हाफिज़ नज़ीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनकी मेज़बानी का। उन्होंने बहुत ही शफ़क़त फरमाई और उनकी रूटीन बहुत ही मसरूफ़ है और आजकल के ज़माने में उनका चूँकि कारोबार का सीज़न भी है तो इनकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है और उनका आला ज़र्फ़ है कि उन्होंने अपना पूरा दिन स्पेयर करके और इन मशाइख को यहाँ के मकाम की सैर कराई और शफ़ा लेकर आए, ताइफ लेकर आए, ज़ियारत की सैर कराई और अपने पुरफ़ज़ा माहौल में शाम गुजारने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।
طبعا اليوم رحلتنا مع المشايخ حفظهم الله جميعا في داخل المملكة العربية السعودية. طلعنا الطائف والشفا، وخاصة تحديدا في الشفا لاونج. ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء رائعة جدا. فأجواء رائعة. قبل الأجواء في الأصحاب، الأصدقاء، الأحباب، الرفقاء، الجيران، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، يعني اكتمل متكامل ما شاء الله تبارك الرحمن. فأجواء جميلة والناس جميلين، فهنيهم وبارك لهم إن شاء الله جميعا. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الجميع إن شاء الله الصالح الأعمال، ويجمعنا في فردوس الأعلى كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية. وحفظك الرحمن أينما تكونوا إن شاء الله جميعا، وشكرا جزيلا. جی ناظرین، یہاں ہم آپ کو پتہ ہے شفا میں ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا سعودی عرب کا یہ مری ہے، لیکن یہ مری سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ میرے پس منظر میں کچھ ہوائیں دیکھیں، دھند دیکھیں، تو یہ مغرب کے بالکل متصل بعد کا وقت ہے، اور یہاں اتنی تیز ہوائیں اور ان ہواؤں میں جو دھند آپ کو نظر آ رہی ہے وہ باقاعدہ آپ فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں آسانی سے. تو سعودی عرب میں یہ اتنی خوبصورت جگہ، جس طرح حضرت استاد صاحب دعوت نے اپنے بیان میں بھی فرمایا تھا کہ یہ ایسا ہی نہیں، یہ طائف اور یہ آس پاس کا ٹکڑا، اس کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ شام سے ایک ٹکڑا اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا سعودی عربیہ میں. تو ماشاءاللہ یہاں آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا یہ صدقہ ہے، ان قربانیوں کی بدولت ہی سعودی عرب کو اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ دنیا کا بہترین پھل، دنیا کا سب سے زیادہ امن والے شہر یہاں ہیں، اور اتنی خوبصورت اور پرفضا جگہیں یہاں پہ ماشاءاللہ دستیاب ہیں، اور اتنی متنوع کہ ایک جگہ آپ جائیں تو 40 ڈگری ہے، دوسری جگہ آپ آئیں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو آپ کو مائنس میں ٹمپریچر مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو ہمیشہ ظاہر اسی طرح آباد رکھے گا، اور ہمیں ان جگہوں سے استفادہ کرنے کی اور ان جگہوں پہ آ کے اپنی ذات کا شکر بجا لانے کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرتا رہے. بس یہی دعا ہے آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے کے بعد اور الحمدللہ یہ قافلہ جو ہے واپسی کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ سارے ساتھی گاڑیوں میں ہیں. ہماری گاڑی وہ ہے حضرت والی، تو جلدی سے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو حضرت یہیں چھوڑ جائیں ولاگ کے چکر میں. تو ابو طلحہ السلام علیکم. جی ناظرین، وادی طائف اور شفا کے بعد فائنلی ہم اس جگہ پر ہیں. یہ میقات ہے، یہاں سے ہم احرام انشاءاللہ عزیز باندھیں گے. ابھی دوسرے عمرے کی یہ نیت ہے، تو آپ حضرات دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ یہ دوسرا عمرہ ہمارا. اور بس ابھی یہ احرام ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ پیچھے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد میں جا کے انشاءاللہ احرام باندھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو احرام پہن کے آپ سے الوداعی ملاقات اس ولاگ کی حد تک انشاءاللہ عزیز ضرور کریں گے. جی تو ناظرین، میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ اب ہم میقات سے احرام باندھیں گے. تو یہ ماشاءاللہ ساجد عبدالکریم صاحب، بندہ ناچیز، ہمارے ساتھی یہ آ رہے ہیں کچھ، اور سب نے احرام باندھے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے، اور وہ حضرت سامنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول اور مبرور حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. یہ ماشاءاللہ حضرت اور باقی حضرات ہیں ساتھ احرام کے ساتھ الحمدللہ. تو اب ہمارا سفر ہے مکہ کی جانب انشاءاللہ دوسرے عمرے کی نیت سے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.